لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وجد مظلومنا مولانا مولى الثقلين ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق وله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات میں سایہ کریمہ کے زیر سایہ آج کی شب کی مجلس کا سفر شروع کرنے سے پہلے میں یہ گلشن حسین کی بکھرے ہوئے گلوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اور سمٹ آئیں اور ہمارے نوجوان جو پیچھے دیوال سے یہ ہماری نئی پیڑھی نیو جنریشن ہماری جو دیوال سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہے، بھیا آپ بھی نئے میں ہو، آ جائیے. ہاں اور آئیے ادنو منی آئیے چچا آپ آگے آئیے. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. وہی رٹا رٹایا خطبہ کا اور مقررین کا جملہ ہمارے برادر بزرگ مولانا ایاز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بارہا کا آپ نے جملہ سنا ہوا ہوگا کہ فاصلے ان کے ہاں ہوتے ہیں جن کا کوئی بلا فصل نہیں ہوتا. ہم تو بلا فصل والے ہیں، ہمارے ہاں فاصلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آئیے، یقیناً آپ تھکے ہیں، صبح سے آپ مصروف عزائے حسین میں ہیں، صبح سے آپ نماز عشق حسین ادا فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مکان بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، پیڑھی ختم ہو جاتی ہے، مکان مکمل نہیں ہوتا، باپ مکان بناتے بناتے مر جاتا ہے، اولادیں بیچ کے عیش کرتی ہیں. آپ لوگ آ جائیں ایاز بھائی. قلب لشکر آئیے، آپ بھی آئیے. ایک صلوات پڑھیں حضرات. والدین مکان بناتے بناتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں،
اولادیں بیچ کر کے اسے عیش کرتی ہیں، لیکن یہ جو آپ مکان بنا رہے ہیں، محبت حسین کا جو محل آپ تعمیر کر رہے ہیں، جس کا اجر آپ کو بہشت میں ملے گا، کائنات میں کسی اولاد کے اندر یہ ہمت نہیں کہ اسے بیچ دے۔ آپ کی محنت یقیناً رنگ لائے گی ضرور، آپ کی مشقت یقیناً رنگ لائے گی ضرور۔ اشعار آپ نے یہاں پر مختلف شعراء کے سنے، ایاز بھائی 6 مصرے میں اپنے بھی سنائے دے رہا ہوں، بڑے بھائی ہیں، پسند آئے گا تو مومنین سے بھی گزارش کر رہا ہوں، بھیا سے بھی گزارش کر رہا ہوں، دعاؤں سے نوازیے گا۔ فکر کو لفظ تو لفظوں کو معانی دے دے، فکر کو لفظ، میں یہ شعر اپنے بزرگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فکر کو لفظ تو لفظوں کو معانی دے دے، میرے اشعار کو دریا کی روانی دے دے۔ میں اپنے بزرگوں کو یہ شعر نظر کر رہا ہوں، ان کے لیے شعر میں نے کہا ہے، فکر کو لفظ تو لفظوں کو معانی دے دے، میرے اشعار کو دریا کی روانی دے دے۔ گر اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا علم، مصرع سنبھالیے گا، گر اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا علم، جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے۔ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ گر اٹھائے کوئی بوڑھا تیرے غازی کا علم، جذبہ سرور کا تو اکبر کی جوانی دے دے۔ میں نے اپنے بزرگوں کے حوصلے، اپنے بزرگوں کے جذبہ، اپنے بزرگوں کے ولولے کو دیکھ کر کے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اے میرے پالنے والے، ہم نوجوانوں کے سروں پر ہمارے بزرگوں کے سائے کو برقرار رکھ، اس لیے کہ آج جو میں بول رہا ہوں انہی بزرگوں کی عطا ہے، آج جو میں کچھ بیان کر رہا ہوں انہی بزرگوں کی دین ہے۔ نہ انہیں نے مجھے منبر دیا ہوتا، نہ مجھے بولنے کا سلیقہ آتا، توجہ، نہ انہوں نے مجھے منبر دیا ہوتا، نہ مجھے بولنے کا سلیقہ آتا۔ عزیزان گرامی، میں نے کسی مجلس میں یہ عرض کیا تھا، دنیا میں بڑے خطبہ پیدا ہوئے، مگر جیسے خطیب ہمارے فرقہ تشیع میں ملتے ہیں کسی اور فرقے میں نہیں ملتے، جیسا مقرر ہمارے ہاں پایا جائے گا ویسا کہیں اور نہیں پایا جائے گا، جیسا اسپیکر ہمارے ہاں ویسا کسی کے ہاں نہیں، جیسا خطیب ہمارے ہاں ایسا کسی کے ہاں نہیں، جیسا مقرر ہمارے ہاں ایسا کسی کے ہاں نہیں۔ جملہ سنیے گا، پوری کائنات میں آپ کو خطبہ ملیں گے، ای قدر، اون قدر، چی قدر، چو قدر، سارے خطبہ ملیں گے، مگر کسی کے اندر خطابت کا وہ فن نہیں ہے، کسی کے اندر خطابت کا وہ جوش نہیں ہے، کسی کے اندر خطابت کا وہ ولولہ نہیں ہے، کسی کے اندر خطابت کا وہ اسلوب نہیں ہے، کسی کے اندر وہ فصاحت و بلاغت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کے پاس نہج البلاغہ نہیں ہے۔ صلوات محمد آل محمد۔ یہ دن جانتے ہیں کون سا گزرا ہے؟ یہ شب سنیچر ہے نا؟ دن جانتے ہیں کون سا گزرا ہے؟ دن سید الیوم، دن سید الیوم، خطابت سیدوں کے درمیان دن سید الیوم گزرا ہے۔ جمعے کا دن شب جمعہ سے لے کر کے صبح جمعہ تک، اور صبح جمعہ سے لے کر کے شب سنیچر تک اگر کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے اور اسے دفن کیا جائے تو اس دن کی برکت یہ ہے کہ فشار نہیں ہوتا، اس دن کی برکت یہ ہے کہ فشار نہیں ہوتا۔ مگر ایک المیہ ہماری قوم کا سن لیجئے، منبر فقط واہ واہ کے لیے نہیں ہے، یہ منبر درسگاہ ہے، یہ منبر درسگاہ ہے،
یہ آیا ہوا مجمع اگر منبر سے لے کے کچھ نہ گیا تو میں نے یہ سوچا میری مجلس مکمل نہیں ہوئی، میری مجلس کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ دن جو گزرا ہے سید الیوم ہے، کل کا دن جو گزرا وہ مقدمہ سید الیوم، توجہ، کل کا جو دن گزرا ہے پنجشنبہ جسے ہمارے ہاں جمعرات کہتے ہیں، جمعے کی رات، یہ مقدمہ سید الیوم ہے۔ جمعرات کی شب میں دعائے کمیل کا پڑھنا مستحب ہے، شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھنا، اور صبح جمعہ زیارت آل یاسین پڑھنا۔ ابھی کچھ کہنے کی گنجائش ہے؟ صبح جمعہ زیارت آل یاسین پڑھنا، صبح شب جمعہ حسین سے منسوب، شب جمعہ حسین سے منسوب، صبح جمعہ آخری امان سے منسوب۔ آئے کیا سن رہے ہیں آپ؟ روز جمعہ یہ آخری امان کا دن ہے، آخری امان کا دن، اسی لیے اس دن دعائے ندبہ پڑھنا مستحب ہے، ضرور پڑھیے دعائے ندبہ۔ شب جمعہ دعائے کمیل کی تلاوت کیجئے۔ میں آپ کو نصیحت دے رہا ہوں بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے تو نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، ہمسروں کے لیے، روز جمعہ مستحب عمل کے لیے ہے۔ آج کے دن زیارتیں پڑھیے، آج کے دن دعائیں پڑھیے، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، آپ کی زیارتوں کو قبول کرے گا۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے ہاں گھر سے نکلے، جس دن کو اللہ نے مستحب عبادتوں کے لیے بنایا، واجبات تو واجبات ہیں ہی ہیں، جس دن کو اللہ نے مستحب کو انجام دینے کے لیے بنایا، اس دن ہمارے ہاں لوگ نکلتے ہیں کہ عذاب شیونگ کرانے جا رہے ہیں۔ نہیں بات آپ تک پہنچی، معذرت چاہتا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ سب شیونگ کرانے جا رہے ہیں۔ اما دن بھی وہ چنا حرام کام کے لیے، جمعے کا دن بھی چنا حرام کام کے لیے، تو جمعے کا، ارے بھیا کسی اور دن کرا لیجیے، آج کا دن ہے جمعے کا۔ اگر انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو اسے یہ چاہیے ہے کہ اپنی زندگی کے لیے، زندگی کو حیات عطا کرنے کے لیے، زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے روز جمعہ زیارت عاشورہ پڑھے۔ اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ جو شخص کثرت سے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اسے حادثاتی موتیں نہیں ہوتی، جو کثرت سے زیارت عاشورہ پڑھتا ہے اسے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، خمینی رضوان اللہ علیہ پر 18 سال کے سن میں ڈاکٹر نے بتایا آپ کو بلڈ کینسر ہے، خمینی صاحب کو بلڈ کینسر ہے، آپ نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس قدر زیارت عاشورہ پڑھا کہ 85-87 سال کو ہو گیا دنیا سے رخصت ہوئے، پھر کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے، پھر کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا کہ آپ کو بلڈ کینسر ہے۔ اور میں بتاؤں، جب دنیا کے سارے ڈاکٹر فیل ہو جائیں، معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں اکثر اپنی مجلس میں عرض کرتا ہوں، جب دنیا کے سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل ہو جائے تو آپ دعاؤں کا سہارا لیجئے، اس لیے کہ یہ دعا وہ اسلحہ ہے، لفظ بدلو، یہ دعا وہ دوا ہے کہ جہاں پر دنیا کی ساری دوائیں فیل ہوتی ہیں وہیں سے دعا کی دوا کا آغاز ہوتا ہے۔ اب میں جملہ سنا دوں، شب جمعہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کا نام ہے دعائے کمیل۔ دعائے کمیل میں اینڈ میں جب آپ جائیے گا تو پڑھیے گا، یا من اسمہ دواء وذکرہ شفا، صلوات محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صل علی یا من اسمہ دواء، اے خدا تو وہ ہے کہ تیرا نام دوا ہے، وذکرہ شفا، اور تیرا ذکر شفا ہے۔ توجہ،
اللہ کا نام دوا، اللہ کا ذکر شفا. ہمارا کسی کے پاس یہ نسخہ نہیں ہے، کسی کے پاس یہ فارمولہ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دعاؤں کا سہارا ہی نہیں لیا. پڑھی تو ہم نے مناجاتیں، پڑھی تو ہم نے مناجاتیں، روزوں میں جا کے پڑھی، مزاروں میں جا کے پڑھی، درگاہوں میں جا کے پڑھی، مگر وہ مناجاتیں پڑھی جو شہنشاہ بجنوری سے منسوب ہے، نہیں بازار تک پہنچی. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دے، دن میرے پلٹ دے، میری تقدیر بنا دے، یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے. علماء بیٹھے ہوئے، یہ کسی معصوم کا قول نہیں ہے، یہ شہنشاہ بجنوری گزرے ہیں، یہ انہی نے نظم کہی ہے. اے پنجتن پاک تجھے، اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غمے. یہ کس کی مناجات ہے؟ کس نے کہا؟ امام علی علیہ السلام نے کہا، امام حسین علیہ السلام نے کہا. دعاؤں کا مجموعہ دینے والے سید سجاد نے کہا. صحیفہ سجادیہ اٹھا کے پڑھیے، کہیں صحیفہ سجادیہ میں ہمیں یہ دعا دکھائیے، یہ مناجات دکھائیے. مناجاتیں ہیں مگر یہ نہیں ہے. یہ محسن نقوی کی ہے، یہ محسن نقوی کی ہے. میرا امام ارشاد فرماتا ہے اگر انسان ہماری زبان میں دعا کرے، یعنی مولا خود ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام صادق محمد والے محمد کہتے ہیں اگر انسان ہماری زبان میں دعا کرے تو لفظیں بھی ہماری ہوں گی، زبان بھی ہماری ہوگی. جب لفظیں بھی ہماری ہو، زبان بھی ہماری ہو، تو وہ پروردگار تمہاری دعا کو قبول کیوں نہیں کرے گا؟ لہذا میرے عزیزو، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کا انتخاب کریں جو ہمارے معصوم نے ہمیں تعلیم دی، ہمارے معصومین نے ہمیں تعلیم دی ہے. ہمارے پاس دعاؤں کا مجموعہ ہے. یہ گفتگو ایک دوسرے رخ پہ جا رہی ہے، مجھے دعا کے حوالے سے بحث نہیں کرنی ہے، لیکن میں بہرحال اتنا عرض کروں گا کہ اگر زندگی کی کسی راہ پہ کامیابی چاہتے ہو، کسی راہ پہ کامیابی چاہتے ہو، تو دعا کو اپنی حیات بنا لو. الدعاء صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے. جب دنیا کے سارے اسلحے زنگالود ہو جاتے ہیں تو یہ ایک صلوات پڑھیں نا حضرات. دنیا کے سارے اسلحے جب زنگالود ہو جاتے ہیں تو دعا کا ایک ایسا اسلحہ ہوتا ہے جو کامیاب ہوتا ہے اور آپ کو جیت دلاتا ہے. دنیا کے سارے اسلحے جب خراب ہو جاتے ہیں تو دعا کا ایک ایسا اسلحہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خلوص دل کے ساتھ دیوار پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھ دیجئے تو چاہے وہ دیوار کعبہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دیوار کعبہ ہی کیوں نہ ہو، جگہ بنا دے گی. تاریخ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن بہرحال میں آپ سے بار بار یہ ونتی کر رہا ہوں، یہ نویدن کر رہا ہوں، یہ پرارتھنا کر رہا ہوں، یہ پریئر کر رہا ہوں، یہ التجا کر رہا ہوں، یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کبھی آپ دعا کو ترک نہ کیجیے، دعا کو ترک نہ کیجیے. اور سارے دعاؤں کا مجموعہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حیات ہے، زندگی ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. کس کے لیے؟ پھر میں متصل ہو رہا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب، مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے، میں جانتا ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کی تھکن دور ہوگی، آپ کی تھکن دور ہوگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب انسان کی تھکن دور ہوتی ہے تو انسان سوتا ہے، سکون ملتا ہے تو سوتا ہے. انسان جب سکون ملتا ہے تو سوتا ہے. جھپیاں آئیں گی ضرور،
نیند آئے گی. جب نیند آئے گی تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ چلیے کم سے کم آپ کو کہیں سکون نہیں ملا، حسین کے گھر میں تو ملا. آپ کو کہیں سکون نہیں ملا، مولا حسین کے گھر میں تو سکون ملا. تو عزیزان گرامی، یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آگے قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں کس کے لیے ہدایت ہوں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ھدی للمتقین الذین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ان کے لیے ہدایت کا کام کرتا ہے قرآن جن کا ایمان غیب پر ہے. اب جن کا ایمان غیب پر ہی نہ ہو، قرآن انہیں ہدایت کیا کرے گا؟ توجہ فرمائیں. لہذا قرآن کو انسان پڑھے، قرآن کی انسان تلاوت کرے، قرآن میں غور کرے، قرآن میں فکر کرے، قرآن میں تدبر کرے، قرآن میں تفکر کرے. اگر قرآن کو انسان غور سے پڑھتا، سمجھ کے پڑھتا، اور کسی معلم قرآن سے پڑھتا، تو کبھی انسان یہ نہ کہتا کہ پیغمبر اسلام امی ہے، پیغمبر اسلام امی ہے. کبھی یہ انسان نہ کہتا. میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے اس آیے کریمہ کے ذریعے عظمت حسین کو بیان کرنا ہے، اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پیٹ ٹوٹے اور آپ کی تھکن دور ہو. اور آپ سنیں اب یہاں سے کہ ہر انسان کو اپنے خاندان پہ فخر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے گھرانے پر فخر کرتا ہے. اگر کسی کا باپ متقی اور پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو بیٹے کے سامنے جب چرچا کیا جائے گا، ان کے باپ نمازی ہیں، ان کے باپ سخی ہیں، ان کے باپ کریم ہیں، ان کے باپ متقی ہیں، تو بیٹے کا سینہ چوڑا ہوگا. میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، میرے باپ کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، میرے باپ کی مدح کی جا رہی ہے. لیکن اگر اسی بیٹے کے سامنے باپ کی حجو کی جائے تو بیٹے کا سر شرم سے جھک جائے گا. توجہ فرمائیں. تو ہر انسان کو اپنے خاندان پہ فخر ہوتا ہے، ہر انسان کو اپنے خاندان پہ غرور ہوتا ہے. اچھا یہ عرض کر دوں کہ جب خاندان اعلیٰ ہوتا ہے، خاندان بلند ہوتا ہے، تو اسی اعتبار کے رشتے بھی ہوتے ہیں. انسان ہمیشہ بلند خاندان میں رشتہ کرنا پسند کرتا ہے، پست خاندان میں رشتہ کرنا پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر اگر بیٹا مولوی ہے تو بیٹے کا باپ یہ چاہے گا کہ جو بہو آئے وہ مولویہ میں ہے نا ایاز بھائی. اگر بیٹا ڈاکٹر ہے تو باپ یہ چاہے گا آنے والی بہو ڈاکٹر ہو. توجہ فرمائیں. اگر انسان سید ہے تو سوچے گا رشتہ سیادت میں ہو. اگر انسان اعلیٰ خاندان کا ہے تو رشتہ اعلیٰ خاندان میں ہے نا، اپنے ہم پلہ رشتہ تلاش کرے گا. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پوری کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا پوری دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر جو خاتم النبیین ہے، جو شافع روز جزا ہے، جو احمد مجتبی ہے، جو صاحب الاولاق ہے، جو لما خلقت الافلاق ہے، جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق ہے، وہ نبی جسے طٰہٰ کہا گیا، جسے بشیر کہا گیا، جسے نذیر کہا گیا، جسے سراج المنیر کہا گیا، جسے عشق اول کہا گیا، جسے حسن اول کہا گیا، جسے خلق اول کہا گیا، وہ پیغمبر جب اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہوگا تو کیا اسے مکہ و مدینہ میں کوئی مسلمان گھرانہ نہ ملا ہوگا؟ یہ
نے کون سی سلوات بھیجی ہے؟ خیبری سلوات بھیجی ہے۔ وہ پیغمبر جو آدم کا بھی پیغمبر ہے، نوح کا بھی پیغمبر ہے، ابراہیم کا بھی پیغمبر ہے، کیا اس نے اپنی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین جس کا لقب ہے اس کے لیے رشتے کی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کا رشتہ کس گھرانے میں کیا جائے؟ یقیناً پیغمبر اسلام نے سوچا ہوگا، غور کیا ہوگا، فکر کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اس خدا کو جب اپنے حبیب کا رات میں زیادہ دیر کھڑا ہونا منظور نہیں تو اس پروردگار کو یہ کب منظور ہو کہ میرا نبی مستریب ہو؟ یقیناً بیٹی کے رشتے میں پیغمبر نے غور کیا ہوگا، فکر کی ہوگی، سوچا ہوگا، اور جب پیغمبر نے غور و فکر اور سوچا ہوگا تو مشیت نے آواز دی ہوگی، محمد کیا سوچ رہے ہو؟ توجہ، محمد کیا سوچ رہے ہو؟ بیٹی کے رشتے کے بارے میں؟ ہاں یا پروردگار، اے میرے خدا، اے میرے خالق، بیٹی ہے، اکلوتی ہے، کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ ہے، سوچ رہا ہوں کوئی اچھے گھرانے کا رشتہ مل جائے۔ میں کہوں گا کیا محمد مکہ اور مدینہ میں کوئی گھر تمہیں اچھا نظر نہیں آیا؟ نہ جانے کتنے رشتے فاطمہ کے لیے آئے، نہ جانے کتنے رشتے سیدہ کے لیے آئے۔ آپ کسی ایک رشتے کو ایکسپٹ کر لیتے، عجب نہیں محمد مسکرا کے جواب دے، رشتہ قبول تو کر لیتا، لیکن میری بیٹی کا لقب ہے سیدۃ النساء العالمین، رشتہ بھی اسی کرائیٹیریے کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ سید ہے تو ہونے والا داماد بھی سید ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیں، پیغمبر نے سوچنا شروع کیا ہوگا، مشیت نے بھی بڑھ کے سہارا دیا۔ لفظیں سنی سنائی ہیں مگر انداز بدلا ہوا ہے۔ مشیت نے بڑھ کے سہارا دیا، میرے حبیب گھبراؤ مت، توجہ، میرے حبیب گھبراؤ مت، اگر بیٹی محمد الرسول اللہ کے گھر کی ہے تو بیٹا لا الہ الا اللہ کے گھر کا ہوگا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ صلوات علیہ محترم، صلوات اور پڑھیں حضرات، ہے کہ نہیں؟ شہزادی کا لقب سیدۃ النساء العالمین۔ اچھا چلیے چھوڑیے ساری بات، فاطمہ کا رشتہ ہے، خاندان اعلیٰ ہونا چاہیے۔ بھائی جو معاملہ لڑکی کا ہو، جو معیار لڑکی کا ہو وہی معیار لڑکے کا ہونا چاہیے، جو معیار لڑکے کا ہو، مرتبہ لڑکے کا ہو، وہی منزلت لڑکی کی ہونی چاہیے۔ دنیا کے سارے فضائل ایک طرف، دنیا کی ساری منقبتیں ایک طرف، دنیا کے سارے فضائل ایک طرف، جملہ سن لیجئے میرے عزیزوں، رشتہ برابر کا ہونا چاہیے۔ اگر بیٹا، جملہ سنیے، رشتہ برابر کا ہونا چاہیے ہے، یہ سید ہو تو وہ بھی سید ہو، یہ بھی، جملہ سنیے، یہ سید تو وہ بھی سید۔ اگر یہ کوثر ہے تو رشتہ ایسے کے ساتھ ہو جو ساقی کوثر ہو، اگر یہ کوثر ہیں تو رشتہ ایسے کے ساتھ ہو جو ساقی کوثر ہو۔ اب آئیے، ساری منقبتیں ایک طرف، سارے فضائل ایک طرف، سارے قصیدے ایک طرف، علی سے فاطمہ کا رشتہ طے ہے نا، علی سے فاطمہ کا رشتہ طے، فاطمہ علی کی زوجیت میں، علی فاطمہ کے شوہر، دونوں کا پلہ برابر ہونا چاہیے۔ سارے قصائد، ساری منقبتیں، سارے مدح ایک طرف۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اب کمال تو یہ ہے کہ اگر علی نے مردے کو جلایا ہے، توجہ فرمائیں، اگر مولا کائنات نے مردے کو جلایا ہے تو ہم جب ہی رشتہ برابر سمجھیں گے جب فاطمہ مردے کو جلائے۔ کیا سن رہے آپ؟ اگر علی نے مردے کو جلایا تو ہم جب ہی رشتہ برابر سمجھیں گے
کہ جب سیدہ نے مردے کو جلایا ہو، اور تاریخ آپ کے پیش نظر ہے کہ ایک ضعیفہ کو لوگوں نے چڑھایا اور ایک تابوت میں ایک جوان کو لٹالا، اور لٹال کر کے ضعیفہ کو لے کے چلے، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا کرتی ہوئی وہ ضعیفہ مولا کائنات کے پاس۔ علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ علی میرا بیٹا مر گیا ہے۔ علی میرا بیٹا مر گیا ہے، اور پھر کہا نماز پڑھا دیجئے، کہا وارث کون ہے؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ وارث کون ہے؟ دیکھیے جو وارث والا ہوتا ہے وارث ڈھونڈتا ہے، لاوارثین کبھی وارث نہیں تلاش کرتے۔ علی نے کہا وارث کون؟ ضعیفہ نے کہا علی میرا بیٹا، میں وارث۔ کہا نماز پڑھا دوں؟ کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ کہا پڑھا دوں؟ پڑھا دیجئے۔ پڑھا دوں؟ یہ 3 مرتبہ اقرار کیوں لیا؟ پڑھا دوں، پڑھا دوں، پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیجئے۔ اب مولا کائنات نے اپنی زبان میں کہہ دوں نیت باندھی، مولا کائنات نے نیت باندھی۔ نماز میں پڑھاتا ہوں یا پڑھتا ہوں اس میت کی واجب حرمتاً اللہ ابھی تک نہیں مرا ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ابھی تک نہیں مرا ہے، کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ مرا ہے، ابھی یہ زندہ ہے۔ علی نے نیت کرنے کے بعد ہاتھ کو اٹھایا تکبیر کے لیے، اللہ اکبر۔ علی کا ہاتھ نیچے، گویا علی نے ہاتھ کے اشارے سے یوں کیا، ادھر موت کا فرشتہ علی کے ہاتھ کے اشارے کو دیکھ رہا تھا۔ میں تو کیا فرمائے، موت کے فرشتے نے دیکھا، علی نے اشارہ کیا، آیا، روح قبض کی، چلا گیا، نماز تمام ہوئی۔ علی نے کہا لے جاؤ۔ ایک مرتبہ لوگ اکٹھا ہو کے کہتے ہیں علی بڑی لمبی لمبی باتیں ممبر سے کر رہے تھے، سلونی کا دعویٰ کیا ہے، چادر کے نیچے کا علم نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جس کی نماز پڑھائی ہے زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ کہا چادر تو اٹھا، چادر اٹھا۔ اب جو چادر ہٹائی تو کیا دیکھا؟ من کا ڈھلا ہوا، سر لڑکا ہوا، جتنے آئے تھے سب سر پہ پیر رکھ کے بھاگے، سر پہ پیر رکھ کے بھاگے، مگر جو ضعیفہ تھی وارث تھی وہ مولا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ توجہ فرمائی، مولا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا مولا جلا دیجئے، مولا جلا دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا اچھا جلا دوں؟ کہاں جلا دیجئے، میں سمجھ گئی، بہت آہستہ سے جملہ عرض کروں گا۔ کہا مولا جلا دیجئے، میں سمجھ گئی جس کے ہاتھوں کے اشارے میں اتنی طاقت ہو، آئے 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 توجہ، مولا میں سمجھ گئی جس کے ہاتھ کے اشارے میں اتنی طاقت ہو اس کے پیر کے ٹھوکر میں کتنی طاقت ہوگی، مولا جلائیے۔ مولا نے کہا جلاؤں گا مگر ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ اس نے کہا مولا بتائیے شرط کیا ہے؟ کہا پہلے ان کو بلا جو تجھے لے کے آئے تھے، ان کو بلا جو تجھے لے کے آئے تھے۔ اب یہاں سے خطابت کا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جیسے ہی مولا کائنات نے کہا ان کو بلا جو تجھے لے کے آئے تھے، بھائی ضعیفہ نے علی کے قدموں کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد مولا کائنات کے رخ انور پہ نظر ڈالی، اور نظر ڈال کے کہا علی کیا کہا؟ علی کیا کہا؟ ان کو بلاؤں؟ ارے یہ وہ بدبخت مسلمان ہیں جو پیغمبر کے بلانے پہ نہ آئے تو ہمارے بلانے پر آئیں گے۔ صلوات محمد۔ مسلمان جو نبی کے بلانے پر نہ آئے تو ہمارے بلانے پر آئیں گے۔ یہ چیپٹر یہیں پر رکھ دیجئے۔ بیٹا اور زوجہ، شوہر اور زوجہ ہم پلہ ہو، جو کوالٹی بیٹے کی ہے وہی بہو کی ہونی چاہیے۔ اب اگر علی نے مردے کو جلایا ہے تو شہزادی کو جلانا پڑے گا۔ تو جو اب اس چیپٹر کو یہیں پر رکھیے۔
یہودی کے گھر پہ شادی، آئے پیغمبر کی بارگاہ میں، یا نبی اللہ میرے گھر میری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ ہمارے گھر تشریف لے جائیں، ان کے قدم سے ہمارے گھر کی عزت بڑھے گی۔ حقیقتاً یہ اپنے گھر کی عزت بڑھانے کے لیے نہیں، بنت رسول کو رسوا کرنے کے لیے آئے۔ اور یہیں سے میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام بھی دے رہا ہوں، اگر ماں اور بہنیں ہماری آواز سن رہی تو میری بات کو سنیں غور سے۔ آئے علی پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ کا عقد علی سے ہو چکا ہے، اب فاطمہ علی کی ملکیت ہے، جاؤ علی سے اجازت لو۔ آئے مولا کائنات کے پاس، یا علی میرے گھر میری بیٹی کی شادی ہے، میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ میرے گھر تشریف لائیں۔ مولا کائنات نے اختیار سیدہ بتایا، جاؤ اس امر میں فاطمہ خود مختار ہے، جاؤ فاطمہ سے اجازت لو۔ آئے فاطمہ کے ساتھ پاس، بی بی ہمارے گھر ہماری بیٹی کی شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ شہزادی نے کیا کہا؟ بابا اور علی مرتضیٰ سے اجازت لو۔ نہیں بات آپ تک پہنچی؟ بابا اور علی مرتضیٰ سے اجازت لو۔ پیغمبر نے علی کے پاس بھیجا، علی نے فاطمہ کے پاس بھیجا، فاطمہ نے ان دونوں کے پاس بھیجا۔ توجہ فرمائیں، شہزادی نے ان دونوں کے پاس بھیجا، یا نبی اللہ آپ کا علی پہ بھی اختیار، فاطمہ پہ بھی اختیار، اجازت دے دیتے؟ کہا نہیں، سماج کو ایک میسج دینا ہے، سماج کو ایک پیغام دینا ہے کہ دیکھو جب بیٹی شادی، بیٹی کا عقد ہو جائے، شادی ہو جائے تو شوہر کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب یہیں سے ہمارے اپنے سماج کے پیغام دیا گیا کہ کبھی والدین اپنی بیٹی کو بیاہنے کے بعد اس کے اوپر حکومت نہ کرے، اس لیے کہ وہ ملکیت شوہر کی ہے، وہ ملکیت شوہر کی ہے۔ پیغمبر نے علی کے پاس بھیجا، آ گئے علی کے پاس، مولا کائنات نے شہزادی کے پاس بھیج دیا، جاؤ یہاں پر اختیار سیدہ دکھانا ہے کہ دیکھو شہزادی کا اختیار کیا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ایک شریک حیات کو، ایک بیٹی کو، ایک زوجہ کو کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے ہے۔ فاطمہ کے پاس آئے تو فاطمہ نے باپ اور شوہر دونوں کے پاس بھیج کر کے ہماری سماج کی بیٹیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جب باپ کے گھر پہ رہو گی تو باپ ذمہ دار ہوگا، شوہر کے گھر جاؤ گی تو شوہر ذمہ دار ہوگا، یہ پیغام دیا۔ اچھا، اب اس کے بعد جب اس نے یہ کہا کہ میں نے بابا اور پیغمبر اسلام سے، میں نے تمہارے شوہر اور پیغمبر اسلام سے اجازت لی ہے، اب آپ اس امر میں خود مختار ہیں، آپ چلیں، تو شہزادی نے کہا جاؤ سواری لے کے آؤ۔ یہی تو کہا ہے نا، اہل تاریخ نے لکھا ہے سچا قصہ، ایسا قصہ کہ نہیں جس میں ذرا بھی شبہ۔ تنظیم کی کتاب درجہ دوم کی کتاب میں پڑھایا جاتا ہے، ایک یہودی تھا جس کا مدینے میں مقام، یہ پوری ایک نظم ہے مکمل، میں اسی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اسی کی تشریح کر رہا ہوں۔ شہزادی نے کہا جاؤ سواری لے کے آؤ، یہودی سواری لینے چلا گیا، بنت پیغمبر اسلام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو فاطمہ سے یہاں سے درس لے لے۔ شہزادی نے درس دیا ہے تو دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ قبول ہوتی ہے۔ مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دست دعا بلند کیے، اے میرے معبود، تیرے نبی کی بیٹی، تیرے ولی خاص کی زوجہ، میرے پاس کوئی لباس نہیں ہے، نہ کوئی زیور ہے، یہودی کی ہاں شادی ہے۔ ابھی فاطمہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ جنت سے حوریں لباس اور زیورات لے کر کے آ گئی۔ شہزادی کو آراستہ کیا، تیار کیا، شہزادی تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد سواری میں بیٹھی، بیٹھنے کے بعد چلی، مگر چلتے چلتے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پریشان ہو، بہت جلدی میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، شہزادی نے چلتے چلتے جنت کے لباس کے اوپر سے اپنی 70 جوڑ 72 پیوند کی پھٹی ہوئی چادر کو زیب تن کیا، پھٹی ہوئی چادر بنت رسول نے اوڑھا اور اوڑھ کر کے یہودی کے مکان میں پہنچی۔ آپ کے قدموں کی برکت سے اور آپ کی آمد سے یہودی کا گھر منور، 500 یہودی عورتیں بے ہوش، حجرہ عروسی میں قدم رکھا، دلہن مر گئی۔
حجرے اور اسی میں قدم رکھا دلہن مر گئی. اب یہاں سے میں ایک مثال دے دوں. میں جونپور سے بڑی شان و شوکت کے ساتھ بلایا گیا, ارٹیکا بھیجی گئی میرے ریسیو کرنے کے لیے. لوگ یہاں سے گئے, ریسیو کر کے لے کے آئے, اور جیسے ہی میں نے آ کر کے عزا خانے کی دہلیز پر قدم رکھا, خدا نہ کرے ایسا ہو کسی کو ہارٹ آ گیا, توجہ فرمانا, اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. اب جتنی میری خدمت تھی اور جتنی میری دیکھ بھال تھی سب جو ہے ختم. کیوں؟ اس لیے سب ختم ہو گئی کہ اب ہمارے آنے سے ایک حادثہ ہو گیا. اب ہر زبان پر یہی ہوگا کہ بڑا منحوس مولوی ہے, ہر زبان پر یہی جملہ ہوگا, بڑا منحوس مولوی ہے. آتے ہی ایک کو لے کے چلا گیا. اب یہاں سے خود سیدہ کا جملہ ہے. شہزادی کہتی ہیں جب 500 یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئی اور دلہن مر گئی تو فاطمہ زہرا نے مصلی بچھایا. مصلی بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد کہا اے میرے معبود, اے میرے معبود, میں تیرے نبی کی بیٹی, تیری کنیز خاص, تیرے ولی خاص کی زوجہ ہوں, میری زبان کی لاج رکھ لے ورنہ یہ کہیں گے بڑی منحوس قدم ہے. یہ خود فاطمہ کا جملہ ہے. یہ کہیں گے بڑی سبز قدم ہے. اس کے آتے ہی دلہن مر گئی. ابھی فاطمہ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, دلہن زندہ ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. اب یہاں پر اہم معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شادی ہے یہودی کے گھر میں, وہاں مصلی آیا کہاں سے؟ ہائے 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 ہائے. اہم نقطہ جو اپنی ماں اور بہنوں تک پہنچانا وہ یہ ہے کہ شادی ہے یہودی کے گھر میں, وہاں مصلی آیا کہاں سے؟ اچھا ہمارے یہاں جتنا خوبصورت لباس ہوگا اتنا ہی اوپن ہوگا, جتنا اچھا ڈریس ہوگا اتنا ہی, چاہے وہ لاہوری ہو, چاہے وہ پیشاوری ہو, چاہے وہ لکھنوی ہو, چاہے وہ کراچی کا ہو, کہیں کا بھی لباس ہو, جتنا خوبصورت ہوگا اتنا ہی اوپن ہوگا. جملہ سنیے گا, اتنا ہی اوپن ہمارا لباس ہوگا ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کا. مگر فاطمہ نے جنتی لباس کو پہن کر کے 70 جوڑ 72 پیون کی پھٹی ہوئی چادر کو اوڑھ کر کے یہودی کے گھر میں قدم رکھا. میں نے عالم تصور میں مادر حسنین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی چادر اتار کے جائیے, یہ لباس جنتی پہن کے جائیے. اچھا نہیں فاطمہ جواب دے, تمہیں معلوم نہیں ہے یہ جنتی لباس ضرور ہے مگر چادر تطہیر نہیں ہے. صلوات محمد. یا علی ختم کر دی میں نے گفتگو, ختم کر دی میں نے بات. یہودی کے گھر میں مصلی آیا کہاں سے؟ ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جب شادیوں میں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایک پرس ہوتا ہے, پرس میں میک اپ کے سارے سامان ہوتے ہیں. فاطمہ بھی اپنے گھر سے نکلی تھی تو ایک پرس لے کے نکلی تھی مگر اس میں میک اپ کا سامان نہیں تھا, مصلی تھا. یہ بنت رسول نے ہمیں درس دیا ہے جب کسی بھی پروگرام میں جانا, دنیا کی خوبصورتی ایک طرف, دنیا کی خوبصورتی ایک طرف, عبادت پروردگار ایک طرف, مصلی لے کے ضرور جانا تاکہ تمہاری نماز قضا نہ ہونے پائے. انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی, تمہاری نماز قضا نہ ہونے پائے. آج جو یہ عزاداری ہو رہی ہے, یہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ تحفظ اذان کے لیے ہو رہی ہیں, تحفظ نماز کے لیے ہو رہی ہیں. حسین نے اپنا سر قلم کروایا ہے سجدے کے عالم میں. میں نے کسی روز مجلس میں عرض کیا تھا کہ سید العلماء نے بڑی عجیب بات بیان کی. افسوس ہے ہماری ملت کو, ہماری امت کو شمر کا خنجر یاد رہا مگر ہم حسین کا سجدہ بھول گئے. میرے نوجوانوں, حسین کے سجدے کو فراموش نہ کیجیے گا, حسین کے سجدے کو فراموش نہ کیجیے گا. حسین کربلا میں آ گئے,
مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ شبیہ علم برآمد ہوگی اور شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی۔ یہ ہر شبیہ کے ساتھ علم کیوں ہوتا ہے؟ تابوت برآمد ہوا تو علم، گہوارہ برآمد ہوا تو علم، عماریاں برآمد ہوئی تو علم۔ کربلا میں ایک علم سر نگو ہوا تھا، آج میں نے یہاں دیکھا سینکڑوں علم لہرا رہے تھے، سینکڑوں علم لہرا رہے تھے۔ کربلا میں ایک علم جھکا تھا، کربلا میں 2 ہاتھ کٹے تھے علم اٹھانے والے، آج یہاں سینکڑوں ہاتھ علم کو اٹھا رہے ہیں۔ یورپ کا ایک رائٹر گزرا ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ، صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یورپ کا ایک رائٹر گزرا ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ۔ ڈیوڈ اپنی کتاب میں جو لندن میں لکھی وہ کتاب موجود ہے، وہ لکھتا ہے کہ کمال ہے اس فلیک کے پکڑنے والے کا۔ ڈیوڈ لکھتا ہے کمال ہے اس فلیک کے پکڑنے والے کا۔ آگے لکھتا ہے کہ کمال کیا ہے؟ کا کمال یہ ہے اس فلیک کے، اس علم کے، اس جھنڈے کے پکڑنے والے کا کہ میں نے یہ دیکھا کہ پورا علم تیر سے زخمی تھا، مگر جس جگہ پر اس علمدار نے علم کو پکڑ رکھا تھا وہاں ایک بھی تیر نہیں لگا تھا۔ میں نے بہت آسانی سے جملہ کہا ہے اور آپ نے بہت آسانی سے سنا۔ ہر جلوس کے پیچھے ایک علم ہوتا ہے، یہ جانتے ہیں علم ہر جلوس کے ساتھ کیوں ہوتا ہے، ہر جلوس کے آگے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہر جلوس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، یہ علم ہر جلوس کی سینہ سپری کر رہا ہوتا ہے۔ علم گہوارہ ہوتا ہے تو بھی علم آگے ہوتا ہے، تابوت ہوتا ہے تو بھی علم آگے ہوتا ہے، عماریاں ہوتی ہیں تو بھی علم آگے ہوتا ہے۔ یہ علم اس بات کی علامت ہے کہ یہ علم سارے جلوس کی، سارے شبیہوں کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، تاکہ اگر شبیہوں کے اوپر کوئی حملہ ہو تو پہلے علم کے اوپر حملہ ہو، بعد میں شبیہوں پر ہو۔ علمدار کہتے ہی اسے ہیں عزیزوں، کربلا میں عباس حسین کے لشکر کے علمبردار ہیں۔ مجھے جناب عباس علمدار کے مصائب نہیں پڑھنے ہیں۔ شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی، حسین کا وفادار گھوڑا ہے، حسین کا وفادار گھوڑا ہے۔ میں نے ایک واقعہ تاریخ میں پڑھا، ایک واقعہ تاریخ میں پڑھا تھا۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ حسین کا بچپنا ہے، 3 برس یا 4 برس کا حسین کا سن ہے۔ مدینے میں گھوڑے کا بازار لگا ہوا ہے، ذوالجناح کی تاریخ ہے، مدینے میں گھوڑے کا بازار لگا ہوا ہے۔ حسین نے اپنے نانا سے فرمائش کی، نانا میں نے سنا کہ مدینے میں گھوڑوں کا بازار لگا ہوا ہے، نانا چلیے ذرا سا گھوڑوں کو دیکھ کے آتے ہیں۔ نواسا تھا پیغمبر کا، حسین کی آنکھوں میں آنسو پیغمبر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ پیغمبر حسین کو لے کے چلے، حسنین کو لے کے چلے، مدینے میں آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام حسنین علیہ السلام نے گھوڑوں پر نظر دوڑانا شروع کی۔ ایک گھوڑا تھا جس پہ حسین کی نگاہ جا کے ٹک گئی، کہا نانا یہ گھوڑا لوں گا، نانا یہ گھوڑا لوں گا۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر اس گھوڑے کے مالک کے پاس آئے، اس سے کہا پیغمبر نے یہ گھوڑا میرے نواسے کو، حسین کو دے دیا جائے۔ اس نے کہا کہ اس گھوڑے پر آج تک کوئی سوار نہیں ہوا ہے، اس پہ جو سوار ہو جائے گا اسے یہ گھوڑا دے دیا جائے گا۔ حسین نے آواز دی، نانا اگر اجازت ہو تو میں اس پہ سوار ہو جاؤں؟ اس نے کہا کوئی سوار نہیں ہو سکا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں نے سواری کی کوشش کی مگر کوئی سوار نہیں ہو سکا۔ امام حسین نے ضد کی، لجام فرس حسین کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ حسین نے گھوڑے کی جیسے ہی لجام کو پکڑا، گھوڑے نے اپنے دونوں پیر زمین مدینہ پہ ٹوک دیے، گھوڑے نے اپنے دونوں پیر زمین مدینہ پہ ٹیک دیے اور ٹیک کر کے زبان بے زبانی سے کہا آقا میری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ حسین سوار ہوئے، مدینے کے بازار کا 7 چکر کاٹا، 7 چکر لگانے کے بعد اس گھوڑے نے لا کر کے اسی مقام پر حسین کو اتارا جہاں سے حسین کو اٹھایا تھا۔ حسین اتر گئے۔ یہ قیصر روم کا گھوڑا تھا، قیصر روم تک یہ خبر پہنچی
کہ تیرے گھوڑے پر ایک 3 برس کے بچے نے سواری کی ہے۔ قیصر روم نے کہا یہ گھوڑا دے دیا جائے۔ یہ گھوڑا پیغمبر کو ہبا کر دیا گیا، پیغمبر کے پاس رہا۔ یہی گھوڑا حسین تک منتقل ہوا ہے جسے زلجنہ کہا گیا ہے۔ 57 سال کا سن ہے کربلا میں زلجنہ کا، 57 سال کا سن ہے کربلا میں حسین کا۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہو کر کے 2 محرم سن 61 ہجری کو جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں نا، تو سب سے پہلے اسی گھوڑے نے حسین کی منزل کا پتہ دیا تھا، بڑھتے ہوئے قدم کو روکا تھا۔ فرزند زہرا نے 9 گھوڑے بدلے اور ایک مرتبہ آواز دی، اے بہن زینب یہی میری قتل گاہ ہے، اے زینب یہی حسین مارا جائے گا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ ایک جملہ عرض کر دو، اگر سنبھال سکتے ہو میرے عزاداروں سنبھال لو۔ لوگ زمین خریدتے ہیں زراعت کرنے کے لیے، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، مجھے نہیں معلوم کیسے سنبھالو گے۔ لوگ زمین خریدتے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، حسین نے کربلا میں زمین خریدی ہے بیٹوں کو دفنانے کے لیے۔ حسین نے کربلا میں زمین خریدی ہے بچوں کو دفنانے کے لیے۔ لے لیا حسین نے زمین، بنی اسد کے قبیلوں کو بلا کر کے ہبا کر دیا۔ پوری وضاحت نہیں کرنی ہے، انشاءاللہ 9-10 محرم کو وضاحت کروں گا۔ حسین کا خیمہ کربلا میں نصب ہو گیا، 2 محرم گزر گئی، 3 4 5 6 7 گزر گئی، روز عاشورہ آ گئی، بازار جنگ گرم ہو گیا۔ کربلا میں حسین کے انصار حسین پر قربان ہوتے رہے۔ حسین نے کبھی حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا، حسین نے کبھی 17 دن کے بیاہ وہب قلبی کی میت اٹھائی۔ آج کی تاریخ میں عموماً وہب کا مسائل پڑھا جاتا ہے، حسین نے کبھی 17 دن کے بیاہ وہب قلبی کا جنازہ اٹھایا۔ حسین نے کبھی اپنے مہمان کا حر کا جنازہ اٹھایا۔ جب حسین کے انصار قربان ہو چکے تو حسین نے اپنے چاہنے والے اپنے گود کے پالوں کو کے جنازے کو اٹھانا شروع کیا ہے۔ کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو حسین نے کے دامن میں سمیٹا ہے، تو کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچا ہے، تو کبھی حسین نے ننھی سی قبر تلوار سے بنا کر کے 6 ماہ کے رباب کے پھول کو زیر لے دفن کر دیا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا۔ جب کربلا میں حسین سب کی قربانی دے چکے تب فرزند زہرا زمین کربلا پہ تنہا ہے اور حسین کو تنہائی ستانے لگی۔ حسین نے کبھی نہ دائیں دیکھا اور کبھی بائیں دیکھا اور کبھی سامنے دیکھ کر کے آواز دی، یا فرسان الحجا یا تالی صفا، اے میرے شیروں کہاں ہو۔ حسین کی رخصتی نہیں پڑھوں گا، حسین کی رخصتی نہیں پڑھوں گا، میں 2-3 جملے مسائل سے انشاءاللہ 10 محرم کو حسین کی رخصتی سنیے گا۔ حسین نے آواز یا فرسان الحجا یا تالی صفا، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے دلیروں کہاں ہو، اے میرے بہادروں کہاں ہو۔ اب حسین کا دل بھر آیا، حسین کا دل بھر آیا۔ جب انسان کا دل بھر آتا ہے نا تو بے ساختہ وہ تڑپ کے روتا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ کربلا میں حسین کا دل بھر آیا۔ حسین کا جب دل بھرا تو ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کی رکاب پہ زور دیا اور زور دینے کے بعد مقتل کا رخ کیا اور مقتل کا رخ کر کے آواز دیتے ہیں، آئینہ آئینہ قاسم۔ اجرکم اللہ زہرا۔ ایسے نہیں روتے، ایسے نہیں روتے۔ حسین بے کس و مظلوم ہے، حسین کربلا میں تنہا ہے۔ حسین نے گھوڑے کی رکاب پہ زور دے کر کے آواز دی، آئینہ آئینہ علی اکبر، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو۔ اب حسین نے اپنے قد کو اونچا کیا اور فرات کا رخ کر کے آواز دی، آئینہ آئینہ عباس، اے بھیا عباس، حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، اے میرے غازی کہاں ہو، اے میرے غیرتدار کہاں ہو۔ شہداء کے لاشیں کربلا کی زمین پہ تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی، آقا مجھے موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر 70 مرتبہ مارا جاؤں اور 70 مرتبہ جلایا جاؤں پھر بھی آپ کی نصرت سے ہاتھ دور ہٹا نہیں سکتا ہوں۔ لو عزادارو، حسین کربلا میں تنہا ہیں۔ حسین کو حسین کی بہن نے سوار کیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے
اور گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد اب ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی. میں وہ منظر نہیں پڑھوں گا جس میں شہزادی سکینہ گھوڑے کی سموں سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہیں, میں وہ منظر نہیں پڑھوں گا. حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب گھوڑے کو جو ایڑ لگائی, گھوڑا بڑھا اور زمین کربلا پہ چلا ہے. ایک مرتبہ مقتل میں آیا, حسین کی ذوالفقار بے نیام ہوئی. 3 دن کا تشنا لب حسین, 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین ایک مرتبہ ذوالفقار کو بے نیام کر کے دشمنوں پہ حملہ آور ہوا. حسین کبھی میمنہ پہ ٹوٹے, حسین کبھی میسرہ پہ ٹوٹے, حسین کبھی قلب لشکر پہ ٹوٹے. حسین کے جہاد کا عالم یہ تھا کہ حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں اور سر ہوا میں اڑتے جا رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اس فوجوں کو حسین نے بھگا کر کے اور ایک مرتبہ تلوار کا سہارا لیا. تلوار کا سہارا لے کر کے فرات کا رخ کر کے آواز دیتے, عباس اپنے 3 دن کے پیاسے آقا کا جہاد نہیں دیکھو گے, اے میرے لال علی اکبر اپنے بابا کی لڑائی نہیں دیکھو گے. حسین جنگ کر رہے ہیں, آواز آئی حسین علی اکبر کا واسطہ. یہ حسین قاسم کا واسطہ, اپنی لڑائی کو روکو. حسین نے نکلی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا, بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی. کسی نے تلوار چلائی, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے برچھیاں ماری. جس کے پاس کچھ نہیں تھا نازاداروں, وہ غریب زہرا پہ پتھر مار رہے تھے, غریب زہرا پہ پتھر کے وار کر رہے تھے. حسین کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. ایک ملعونہ نے حسین پر ایسا پتھر مارا کہ حسین کی پیشانی پہ وہ پتھر آ کے لگا, پیشانی سے خون جاری ہوا. فرزند زہرا نے اپنے ماتھے کے خون کو صاف کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھایا. ایک ظالم نے نشانہ لگا کر کے ایسا تیر مارا کہ حسین کا ہاتھ حسین کی پیشانی پر پیوست ہو گیا. ایک شقی نے کمر پہ نیزہ مارا, حسین پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے, حسین زخموں سے چور چور پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے. حسین کے ہاتھ سے لجام فرس چھوٹ چکی ہے, حسین کا پیر رکاب سے نکل چکا ہے, مگر 10 دقیقے تک 10 منٹ تک حسین ذوالجناح کی پشت پر کبھی دائیں جا رہے تھے, کبھی بائیں جا رہے تھے. حسین کبھی دائیں جا رہے تھے. اے عزادارو, یہ حسین کی مظلومی ہے. آپ نے کبھی تصور کیا جس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہ ہو وہ لجام فرس کو پکڑ سکے, جس کے ہاتھ میں پاؤں میں اتنی طاقت نہ ہو اس کے پیر رکاب میں ٹک سکے, وہ 10 منٹ تک ذوالجناح پہ ڈگمگا رہا تھا. آپ نے غور نہیں کیا. ارے جب غریب زہرا دائیں طرف گرنا چاہتا تھا تو دائیں طرف سے نیزہ مارا جاتا تھا, جب حسین بائیں طرف آتے تھے تو بائیں طرف سے نیزہ مارا جاتا تھا. حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے. ایک مرتبہ زہرا کے لال نے ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی. اے ذوالجناح, وہ نشے میں میری ماں انتظار کر رہی ہے. اجرکم اللہ زہرا. حسین پشت فرس سے زمین کربلا پہ آ گئے. حسین ذوالجناح سے زمین کربلا پہ, ذوالجناح کی پیٹھ خالی. ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا تھا. جب دیکھا ذوالجناح نے اب میں حسین کو نہ بچا پاؤں گا, اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا. ایک مرتبہ مقتل سے چلا, در خیمہ پایا, زبان بے زبانی سے کہا, اے سکینہ تیرا بابا مارا گیا. سکینہ نے ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کے ایک جملہ کہا, اے ذوالجناح بیت نہ بتا دے, وقت آخر میرا بابا اسے پانی ملا تھا. سکینہ کا ہے نوحہ میرے بابا کہاں ہو, میرے بابا کہاں ہو. ارے کہاں ڈھونڈوں میں بابا, کہاں ڈھونڈوں میں بابا, میرے بابا کہاں ہو.